السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعهدنا الى ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج والہانہ انداز میں ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے پڑھاؤ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بھی پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے۔ ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں جتنی خیرات تقسیم ہوتی ہے تمام خیرات کو ہم پر عام و تام فرمایا تاکہ ہم اس کے فیضان سے مالا مال ہو سکیں اور نیکیاں اکٹھا کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ یہ مہینہ قابل مبارکباد ہے، ہم اس کی اہمیت کو درس کے ذریعے سے تقاریر کے ذریعے سے سنتے رہتے ہیں، اور اس کی اہمیت درس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے بڑھایا ہے، اس وجہ سے ہے۔ اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مفسرین نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہے اور اس کی برکتوں کا ذکر کیا ہے، اس طریقے سے حدیث پاک میں موجود ہیں، اور سلف و صالحین کی زندگی میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے بے شمار چیزیں موجود ہیں جو آپ نے وقتاً فوقتاً سماعت کیا تھا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے، اس کا ایک نام، ماہ رمضان المبارک کا ایک نام، یا یوں سمجھ لیجئے کہ روزے کا ایک نام صبر ہے، روزے کا ایک نام صبر بھی ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آدمی اس کے اندر صبر کا مادہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، اور روزہ جو ہے یہ صبر کی تلقین کیا کرتا ہے، صبر کی عادت بناتا ہے کہ تمہیں صبر کرنا ہے، اور بندہ صبر کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ صابر بن جاتا ہے اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ روزہ جو ہے تزکیہ نفس اور نفس کشی کے لیے بھی آیا ہے کہ آدمی نفس کشی کرے، نفس سے جنگ لڑے، تزکیہ کرے، اپنے نفس کو صاف کرے۔ نفسانی خواہشات ہزار ہے، میں اچھے کھانا کھانا چاہتا ہوں، اچھا پہننا چاہتا ہوں، اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اچھی چیزیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن روزہ جو ہے اس کے برخلاف اسے لے جا رہا ہے۔ وہ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اگر کھا لیا پی لیا تو تیرے نفس کے مطابق چلے گا، لیکن اگر تو نے نفس کشی کی اور نفس کو مروڑ دیا، نفس پر غالب آ گیا، اور پھر اس کے بعد تو نے رضائے الہی کی خاطر جو عمل کیا تو پروردگار عالم تجھ سے راضی ہوگا، اللہ کی رضا تیرے ساتھ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں پوشیدہ ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ہے، لیکن روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مرضی وہ خرید لے گا، مجھے وہ راضی کر لے گا، اور پھر جو میں چاہوں گا پھر اسے عطا کروں گا، جو میں چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ اور ایک جگہ ہے، ایک روایت اور بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ دو روایتیں موجود ہیں۔ بڑی عظیم عبادت ہے، اور روزہ اور قرآن، یعنی ماہ رمضان اور قرآن، ان دونوں میں جو ہے قدر مشترک وصف پایا جاتا ہے، دونوں کے اندر کم و بیش ایک جیسی وصف ہے۔ روزے کا مقصد اور قرآن کا مقصد، سب سے پہلا مقصد تقوی کا حصول ہے، آدمی کو متقی پرہیزگار بنا دیا کرتا ہے۔
متقی پرہیزگار بناتا ہے. یہ دونوں کے اندر وصف پایا جاتا ہے. قرآن پڑھنے والا کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتا رہے، فضول چیزوں سے بچ جائے گا اور متقی پرہیزگار بن جائے گا. اور یہی حال روزے کا ہے. کثرت کے ساتھ آدمی روزہ رکھے، جسے اپنی نفسانی خواہشات پر غلبہ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، اور روزہ رکھتے 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 عادت یہ ہو جائے گی کہ وہ گناہوں سے بچنے لگے گا. تو ماہ رمضان میں قرآن کا نزول دراصل اس بات کی ٹریننگ دینی تھی کہ تم ماہ رمضان میں روزہ رکھو، اور ماہ رمضان میں جب کثرت کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے. متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، اچھے بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے. دوسرا مقصد جو ہے روزے کا اور قرآن کا، وہ بھی قدر مشترک ہے کہ روزہ اور قرآن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے، روزہ اپنے رکھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے کہ پروردگار، قرآن کہے گا کہ پروردگار عالم یہ میرا صاحب ہے، میرا دوست ہے، یہ دنیا میں اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، آج آخرت میں یہ تنہا ہے تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھ سے محبت کی تھی، میری تلاوت کی تھی، مجھے پڑھا تھا جگہ جگہ، مجھے چھوڑا نہیں تھا ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن کی سفارش ہے، لہٰذا اسے قبول کیا جاتا ہے، اور قرآن اپنے صاحب کے لیے شفاعت کرتا ہے، اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے. مچل کے کہہ دیں، اور آپ بولیں گے نہیں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور آپ بولیں گے تبھی کام بنے گا. اسی طریقے سے روزے دار نے بڑی جرات کے ساتھ روزہ رکھا ہے، بڑی ہمت و شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. وہ تو بیچارے نڈر ہیں، ڈرپوک ہیں، جو روزہ ایسے موسم میں روزہ نہ رکھے. ایسے موسم میں اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے. ایسے موسم میں اگر کوئی روزہ نہ رکھے، سخت گرمیوں میں لوگوں نے تپتے ہوئے صحراؤں میں روزہ رکھا ہے، پانی کا کوئی وجود نہیں تھا تب روزہ رکھا ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا تب روزہ رکھا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، طرح طرح کی انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہے. اس وقت الیکٹریسٹی ہے، اس وقت بجلی بھی نہیں تھی تب روزہ رکھا تھا. آج تو بجلی ہے تو جو ہمیں روزہ رکھنے میں جو ہماری جو وہ حالت خستہ ہوتی نظر آتی ہے. تو وہ بزدل لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ روزے داروں کو انعام عطا فرمائے گا تو وہ بیچارے خاموش کھڑے رہیں گے. عید کی خوشی مناتے ہیں بیچارے، صرف عید کی خوشی منا رہے ہیں. کس جرات کے ساتھ آپ کی عید کی خوشی مناتے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس کہ تم عید کی خوشی مناتے ہو؟ روزہ تو رکھا ہی نہیں ہے. روزہ عید کی خوشی ان کے لیے ہے جنہوں نے رب کی بارگاہ میں روزہ رکھ کے رب کے رضا کو حاصل کیا ہے. رب کو خوشنودی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے کہ جاؤ اے میرے بندوں، تم نے ایک مہینہ میرے لیے اپنی غذا، اپنی خوراک، اپنا چین، اپنا سکھ، اپنی تمام تر نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے میری رضا کو حاصل کیا، لے جاؤ، ہم نے تمہیں عید کا تحفہ عطا فرمایا. یہ ہے. وہ بیچارے بزدل ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. میں نے کئی ایک علاقوں کا جائزہ لیا، باضابطہ طور پر کھلم کھلا آپ گناہ کر رہے ہیں، شرم کا کوئی خوف خدا ہے نہ خوف نبی ہے، شرم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. باضابطہ طور پر اب کھل کر کھا رہے ہیں. پہلے دب کر چپ کر کھایا کرتے تھے کہ کوئی دیکھ لے گا، اب تو یہ گا کوئی بھی دیکھے مجھ کو کیا کرنا ہے، میں اپنا کر رہا ہوں وہ اپنا کرے. اور بعض لوگ تو یہ حال ہے، آپ روزے سے نہیں بھائی، دیکھو ایک دم سیدھی بات ہے، میں روزے سے نہیں ہوں، جھوٹ بول کے کیا مطلب، میں روزے سے نہیں ہوں، وہاں بھی جھوٹ بولوں گا تو وہاں پکڑایا جاؤں گا. انہیں یہ نہیں پتا کہ روزہ رکھنا بھی فرض ہے، روزہ رکھنا بھی فرض ہے. ایک جھوٹ اگر آپ کے نزدیک جھوٹ کی اتنی ویلیو ہے، واقعی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کی اتنی ویلیو ہے تو روزہ نہ رکھنے کے عتاب اور عذاب کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں ایسا ہے کہ میں جھوٹ تو نہیں بولتا، دیکھو تم صحیح بات بولوں تو میں روزہ نہیں ہوں. واہ، کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ روزہ رکھیں. روزہ رکھنے والا رب کی مرضی خرید لیا کرتا ہے، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا استغفار کیا کرتی ہیں. کہیے، اور اتنا ہی نہیں، فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب تک وہ روزے سے ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو روزے دار کا ہر عمل، ہر جائز عمل رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ آخر میں افطار کے وقت بندہ بیٹھتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. مشیت الہی جوش مارتی ہے
جو جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ ہے رب کی مرضی. اور پھر کل قیامت کے دن روزے داروں کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ منتخب کر دیا گیا ہے, فکس کر دیا گیا ہے کہ کوئی نہیں جائے گا اس سے سوائے روزے دار کے. روزے دار بنو, روزہ رکھو, اس جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. معمولی چیز تھوڑی ہے. بھوکا پیاسا رہنا ہر دور میں رہا ہے, لیکن جو ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ اور کسی نبی کی کسی قوم کو وہ شرف اور وہ عزت اور وہ نعمت اور وہ باتیں عطا نہیں کی گئی جو ہمیں عطا کی گئی ہے. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ روزے جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمایا ہے. دل کھول کے روزہ رکھیں اور رب کی نعمتوں کو حاصل کریں اور خوب دعائیں کریں, پروردگار عالم تو ہم سے راضی ہو جا. تو قرآن اور ماہ رمضان کل قیامت کے دن اپنے رکھنے والے, اپنا احترام کرنے والے اپنے دوست کے حق میں دعا کریں گے اور سفارش کریں گے کہ پروردگار انہیں بخش دے, ان کی مغفرت فرما, انہیں جنت کا مجدہ سنا دے, انہیں جنت میں داخل کر دے. یہ دو چیز. ماہ رمضان المبارک جو ہے صبر کا مہینہ بھی ہے. صبر کی بات چلی تھی. جب بندہ صبر کرنا سیکھے گا, نہیں کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے اور نہ وہ جائز کام ہے جو عام دنوں میں وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا مرضی الہی خریدنے کے لیے, اللہ راضی ہو جائے اس لیے, اللہ کو ناراض کر کے وہ تمام چیزیں نہیں کرنا چاہتا. سب کچھ موجود ہے, اسباب بھی موجود ہے, آرائش بھی موجود ہے, آسائش بھی موجود ہے, بند کمرہ موجود ہے, چاہے تو وہ کھا لے لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے. صبر کرتا ہے, ضبط کرتا ہے, ضبط نفس کرتا ہے, نفس کشی کرتا ہے, تزکیہ نفس کی کوشش کرتا ہے کہ بس اتنا کچھ کر لوں گا رب میرا راضی ہو جائے گا. یہی اس کے دل میں ہوتا ہے. تھوڑی دیر کی بات ہے, میں رکھ لوں, تھوڑی تکلیف ہی صحیح, تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہی ہے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. صبر کا مہینہ ہے. اس صبر کی ٹریننگ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں صبر کا عادی بنانے کی بات کی ہے وہیں پر ہمیں یہ بھی خیال ڈالا گیا ہے کہ ہم آج صبر کر کے دیکھیں دوسرے کس طریقے سے صبر کرتے ہیں. ذرا ان کے صبر کا بھی تم جائزہ لو اور دیکھو کہ وہ بھی جو ہے غذا نہ ہونے کی بنیاد پر وہ کس طریقے سے صبر کرتے ہیں, وہ کس طریقے سے لوگوں کے نزدیک ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ وہ صبر کر جاتے ہیں. کئی دنوں کے فاقے چڑھ جاتے ہیں, کئی دنوں جو انہیں کھانے کو میسر نہیں ہوتا, پینے کو میسر نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے روزے کے ذریعے سے ان کے جو ہے وہ ان کے دل کے اندر جو ان پر جو بیتتی ہے وہ بھی جو اس صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ روزے کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں جو سال بھر جو ہے فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, جو وہ کھانا میسر نہیں ہوتا, پینے کو پانی میسر نہیں ہوتا, اس کے باوجود بھی رب کا صبر و شکر کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ذرا سا تم جو ہے صبر کر کے ذرا سا ان کے بھی جو ہے معاملات کو تم دیکھنے کی کوشش کرو اور جائزہ لینے کی کوشش کرو کہ کس طریقے سے وہ ہیں. اس لیے تمہارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا, ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا کہ یار آج میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے میں نہیں کھا رہا ہوں, نہیں پی رہا ہوں, آج کتنا بھوک کا احساس ہو رہا ہے مجھے, کتنی پیاس کا احساس ہو رہا ہے مجھے, اور یقیناً آج بہت کڑک دھوپ ہے, آج جو ہے وہ پانی کی شدت محسوس ہو رہی ہے, آج تھوڑا سا کام کیا کر لیا لگ رہا ہے کہ حرارت چڑھ گئی ہے اور جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے. اس طریقے سے وہ محسوس کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ رکھا کر دیگر اور بھائی جو اس سے بیچارے پسماندہ حالت میں ہیں, جو غریبی کا شکار ہیں, جو مفلسی کا شکار ہیں, ان کے بھی جو ہے وہ پریشانیوں کو اس کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو تم نے صبر کر کے اس چیز کا جائزہ لیا ہے, اس طریقے سے اپنے بھائیوں کی بھوک کا بھی تم جائزہ لو جو بیچارے سال بھر جو ہے شدت سے بھوک سے نڈال رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان تک خوراک نہیں پہنچتی. لہٰذا اب تمہارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اب ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مواسات کا حکم دیتے ہیں. مواسات, بھائیوں کی خبر گیری کرنا, غمخواری کرنا, دکھیاری امت کے دکھ میں شریک ہونا, یہ بھی روزے کا ایک مقصد ہے. روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے لوگوں کے دکھ میں شریک ہو, جان سے, مال سے, اپنی اور دیگر چیزوں سے اپنے بھائی کی مدد کرے, اپنے بھائی کی مدد کرے, جو اس پر بیت رہی ہے اسے محسوس کرنے کی کوشش کرے, غریبوں کا ساتھ دے, یتیموں کا ساتھ دے, بیواؤں کا ساتھ دے, پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں ان کی مدد کرے. اس لیے بھی جو ہے روزے کو جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے.
मुआसात का महीना है। परवरदिगार आलम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो रोजे को मुआसात का महीना, यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमजान में किसी को रोजा इफ्तार कराया, किसी को रोजा इफ्तार कराया, अगरचे एक खजूर ही क्यों ना हो, और ना मैसर हो खजूर, उस दौर में क्या मैसर था, खजूर मैसर था या फिर पानी मैसर था, और यही उनकी ग़िज़ा थी, कुछ नहीं था उस वक्त, असबाब व वसाइल मौजूद नहीं थे। एक घूंट पानी हो या कुछ खजूरें हो या खजूर का एक टुकड़ा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसे भी अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार के बदले अजर अता फरमाएगा। किस तरीके से शरीक किया, गरीबों का कितना ख्याल किया इस्लाम ने, कि अगर तुम रमजान मुबारक में अच्छे अच्छे तरह तरह के अनवाउ अक़साम के पकवान खा रहे हो, तरह तरह के फल मेवेजात खा रहे हो, तो अपने दुख में, अपने सुख में, अपने आराइशो ज़ेबाइश में गरीबों का भी हिस्सा लगाओ, अपने से कमतर लोगों का भी हिस्सा लगाओ, मिल बांट कर खाओ और रब की रजा को हासिल करो। इस तरीके से एक रिवायत और भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई रोजेदार के लिए इफ्तार का इंतजाम करे, इफ्तार की तैयारी करे, इफ्तार का इंतजाम करके जो है उसे दे, पहुंचाए या दे, या मैदान जिहाद में जिहाद करने वाले मुजाहिद के सिलसिले में फरमाया कि सामान जिहाद तैयार करके दे, जो भी उसकी जरूरत पेश आती है। जिसने भी ये किया तो मर्जी खुदा ये है, अल्लाह तबारक तआला चाहता ये है, और अल्लाह तबारक तआला अपने फैसले से ये फरमाता है कि ऐसा है कि उसे उस रोजेदार के बदले सवाब मिलेगा और उस मुजाहिद के बदले सवाब मिलेगा। रोजेदार का बदला क्या है? रोजेदार का बदला डायरेक्ट जन्नत है, सीधा जन्नत है। अल्लाह तबारक तआला जिस तरीके से रोजेदार के हक में उसने तैयारी करके रोजा इफ्तार करने के असबाब उसके सामने पेश किया और दिया, इसी तरीके से रिवायत में आया कि जिस तरीके से उसने असबाब व वसाइल पेश किए उसके सामने और इफ्तार तैयार करके दिया है, अल्लाह तबारक तआला उस रोजेदार के जितना सवाब उस रोजेदार को अता फरमाएगा, उससे उतना ही सवाब जो है रोजा जिसने तैयार करके, इफ्तार जिसने तैयार करके भेजा है जिसने, उसे भी अता फरमाएगा। दोनों के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे इलाके में कई घरों से इफ्तार आता है, इफ्तारी के सामान आते हैं, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक लोग भेजते हैं, कोई बहुत अच्छा भेजता है, कोई जिसकी जैसी कैपेसिटी है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में सबकी इफ्तारी कबूल होती है, सबकी इफ्तारी कबूल होती है। बड़ी मेहनत के साथ घर में ख़वातीन भी भेजती हैं, और घर के मर्द हज़रात भी जो है मार्केट से ख़रीद लाए तो भी भेज दिया मस्जिद में, और घर से बना कर लाया तो भी भेज दिया मस्जिद में। बड़े सवाब का काम है। रोज़ेदार को इफ्तार कराना ये कोई मामूली चीज़ थोड़ी है। ये खुसूसियात अंबिया अलैहिस्सलाम की है, ये खुसूसियात बुजुर्गों की है, और ये खिदमत खल्क का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है कि आदमी खिदमत खल्क। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि जितना मज़ा मुझे इबादत में नहीं आया, उतना मज़ा जो है मुझे खिदमत खल्क में आया। मखलूक की खिदमत करने में, मखलूक की हाजत रवाई में मज़ा आया। और हज़रत सैयदना मखदूम सिमना अलैहि रहमत व रिज़वान बयान फरमाते हैं कि मुझे इबादतों के जरिए से वो मकाम नहीं मिला जो खिदमत खल्क के जरिए से मिला है। मखलूक की खिदमत करके जो मकाम मुझे मिला है वो इबादत के जरिए से नहीं मिला। इबादत तो मैं खुद के लिए करता हूँ, लेकिन खिदमत मैं दूसरों के लिए करता हूँ, और मखलूकाने खुदा की खिदमत करना रब के रजा का हासिल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा अल्लाह तबारक तआला इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करेगा। जब तुम जो है लोग मफलूकुल हाल हो और जो है असबाब वसाइल के शिकार हो, और उसके बाद तुमने बढ़ते हुए हाथ से उनकी मदद की, उनकी जरूरत में तुम जो है शाना बशाना खड़े रहे, कदम ब कदम मिलाकर उनका साथ दिया, तो अब आज के दिन जब तुमने दुनिया में उसके साथ अच्छा काम किया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा, जब वो नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, कुर्सी के आलम में होगा, और हालत इस्तराब में होगा, बेचैन होगा, बेकरार होगा, तो ऐसे आलम में हम उसे मुझसे जाफिदा सुनाएंगे और हम ये कहेंगे कि आज जाओ, आसमानों का खालिक तुम पर रहम फरमाता है, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये है
बड़ी खुसूसियात है रोजे की, बड़ी फजीलत है रोजे की, बड़ी फजीलत है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें आप। एक रिवायत और, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम, मैं चाहूंगा कि तरावी का चंदा तकरीबन सभी लोग आ रहे हैं और आ चुके होंगे मेरा ख्याल है जी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल, ये रिवायत आपके सामने से शायद अभी गुजरी होगी या नहीं गुजरी होगी, फिर भी आप समात करें, बहुत अच्छा लुत्फ आएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जनाब जिब्रील आते, रमजान मुबारक के हर शब आते, तशरीफ लाते, हुजूर के बारगाह में हाजिर खिदमत होते, और फिर जनाब जिब्रील और हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर कुरान पाक का ख़त्म किया करते थे। मचल के कह दे तो कुरान पाक की जो वो तिलावत किया करते थे, दौर किया करते थे कुरान पाक। जितनी कुरान पाक का जितना नुज़ूल हो जाया करता था, जितना हिस्सा नाजिल हो जाता था, उन्हें तकरार के साथ पढ़ा करते थे। और आखिरी उम्र में जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम का जो साल वफात है, वो विसाल का साल है, उस साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा ख़त्म फरमाया, 2 मरतबा कुरान पाक को 2 मरतबा ख़त्म किया। और फिर हाल ये होता हुजूर अलैहिस्सलाम का, रिवायत आप सुने और ज़हन में हाजिर रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम का हाल ये होता कि जनाब जिब्रील जब आते और कुरान पढ़ा करते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल बाग बाग हो जाया करता था, मचल जाया करते थे, खुश हो जाया करते थे। माह रमजान में तो इतना नवाजते थे, इतना नवाजते थे, जो आया साहिल को कभी खाली लौटाया ही नहीं, जितना मांगा उतना अदा कर दिया। और फिर उसके बाद जनाब जिब्रील के साथ जब कुरान का दौरा हुजूर फरमाते, उस वक्त हाल ये होता कि इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती कि सरकार जो है, बयान किया जाता है हदीस पाक में कि रीह मुरसल, वो हवा जो सरसर जो चलती है, तेजी के साथ जो हवा चलती है, उस हवे से ज्यादा हुजूर अलैहि वसल्लम सदका और खैरात फरमाया करते थे, दिल खोल कर दिया करते थे। जूद वहां क्या जूद और करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इतना अता करते थे, इतना अता करते थे, दिल खोल कर अता किया करते हैं। इसलिए इस रिवायत को मद्देनजर रखते हुए आप कुरान समात करते हैं, कुरान सुनते हैं आप, और तरावी की शक्ल में बाज़ाब्ता एहतमाम के साथ सुनते हैं। और ये एहतमाम जिसने किया है और जब तक ये चलेगा, उन तमाम को इसके खैरात, इसकी बरकतें, इसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये आप कुरान सुनते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं, आप हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं। और फिर कुरान सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप अगर इस पर सदका व खैरात करेंगे, इस पर जो है अपने माल को खर्चा करेंगे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत को अदा कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम, इसीलिए लोग जो है वो तरावी का जो चंदा, जो ताउन पेश किया जाता है, ये दरअसल हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी कोई मस्जिद के नाम पर मांग रहा है, कोई मदरसे के नाम पर मांगता है, कोई गरीब की भूख मिटाने के नाम पर मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। हुजूर के बारगाह में हर तरह के सवाली आते थे, हर तरह के सवाली आते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सवालियों को लौटाया नहीं, बिन मांगे दिया, और इतना दिया दामन में मेरे समाया नहीं, इतना दिया। तो हुजूर की खुसूसियत थी, और इस खुसूसियत का जो अपनाएगा, तमाम के अमल को अल्लाह तआला कबूल फरमाएगा। मैं जानता हूं कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, माह रमजान का मुबारक महीना है, इसमें जमकर खुलकर आप सदका व खैरात करें। और ये वो ऐसा मौका है कि यकीन मानिए आप कि मैंने पिछले गुज़िश्ता हफ्ते इस बात को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था कि एक नफल इबादत का ये सवाब अल्लाह के नज़दीक है कि अल्लाह तबारक व तआला नफल का सवाब एक फ़र्ज के बराबर अता फरमाता है। और एक फ़र्ज का सवाब, एक फ़र्ज अगर हमने अदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला 70 फ़र्ज के बराबर सवाब अता फरमाता है। महरूम नहीं है, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, महरूम नहीं है इस बारगाह में। दिल खोल कर मांगने की जरूरत है, दिल खोल कर आने की जरूरत है, अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने मामलात को साफ करने की जरूरत है, रब की बारगाह में हाजिर होने की जरूरत है। ये पहला अशरा गुजर गया, अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत में हम चल रहे हैं, अनक़रीब अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा आने वाला है। आप अपने माल के जरिए से, कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह की राह में खर्चा करने की भी बड़ी फजीलत आई है, और माह रमज़ान में बतौर ख़ास आई है। आप सदका फ़ित्र अदा करते हैं, और सदका फ़ित्र के साथ साथ सदका फ़ित्र आप अदा करते हैं
تو میں گزارش کروں گا مسجد کے ذمہ داران سے کہ وہ چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور مجھ کو بھی بہت وقت مینٹین کرنا ہے کیونکہ آج ایک بہت بڑا پروگرام بھی ہے تو اس میں آپ سب کو رہنا بھی ہے. یہ نہیں کہ میں اعلان کر دوں میں بیٹھا رہوں آپ چل دیں اور پھر وہ آپ کے لیے آ رہے ہیں میرے لیے تو نہیں آ رہے ہیں. مجھے کوئی معلومات جمع کرنی ہوگی تو میں تو کتابوں سے حاصل کر لوں گا پڑھ لوں گا کیونکہ میں اسی فیلڈ کا ہوں. لیکن آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے آپ کو سننا ہے آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کو ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے نا. تو آپ کا ہونا ضروری ہے. لہٰذا میں چاہوں گا کہ وقت بھی بہت برق رفتاری سے گزر رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ احساس ذمہ داری کے ساتھ تراویح کا چندہ ابھی بہت کم ہوا ہے بہت کم ہوا ہے. مجھے یہ بولنے کی بھی بڑی عجیب لگتا ہے مجھے لیکن مجھے بولنا بھی میری ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ احساس ذمہ داری کے ساتھ جو ہو سکے. آپ نے وہ روایت سن لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن پاک سے خوش ہو کر تلاوت سے خوش ہو کر عطا فرمایا کرتے تھے. تو آج تو وہ دن آ گیا حضور علیہ السلام کی وہ سنت ادا کرنے کا. تو آپ دل کھول کر آپ دیں. ایک جمعہ باقی ہے پتہ نہیں پگار ہوگی نہیں ہوگی میسر ہوگا نہیں ہوگا. پھر آپ کا ان خوش قسمت لوگوں میں نام ہے کہ نہیں کہ جنہوں نے کلام اللہ کے نام پر اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی کو مسجد میں راہ خدا میں آپ نے دیا ہے. پتہ نہیں آپ کا شمار اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ہونا ہے تو آج آپ کو یہ توفیق مل جائے گی آپ ضرور بضرور عطا کریں گے. اور تقریباً سبھی لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جب ضرورت پیش آتی ہے الحمدللہ آپ کرتے ہی رہتے ہیں. تو آج بھی جو ہے میں آپ کو اس ضرورت کے وقت جو ہے میں آپ کو آواز لگاتا ہوں ندا لگاتا ہوں. آپ دل کھول کر جو ہو سکے جو بن سکے آپ جو ہے تراویح کے نام پر قرآن پاک کو سننے کے نام پر اور اجرت تو نہیں ہے ہدیے کے نام پر جو ہے آپ جو ہے دل کھول کر اسے عطا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً اپنے خزانہ رحمت سے آپ کو مالا مال فرمائے گا. تو میں جو ہے عرض کر رہا تھا کہ مال کے ذریعے سے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں خرچہ کرنا ایمان والوں کی بڑی خصوصیت ہے. ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے راہ میں جو ہے پوشیدہ کھل کر دیتے ہیں اور چھپ کر دونوں طریقے سے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ راضی ہو بولے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس لیے وہ خرچہ کرتے ہیں. چھپ کر بھی دیتے ہیں اور کھل کر بھی دیتے ہیں. پوشیدہ ایسے دیتے ہیں کہ اس ہاتھ سے اگر سیدھے ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے. اس طریقے سے بھی دینے والے ہیں اور ایسے دینے والے لوگ بھی ہیں کہ میں دوں گا تو دوسرے بھی دیں گے میں دوں گا تو دوسرے بھی جو ہے عطا کریں گے. تو اس لیے جو ہے ایسے پوشیدہ دینے والے بھی ہیں ظاہری طور پر بھی دینے والے ہیں چھپا کر دینے والے بھی ہیں کھل کر دینے والے بھی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اور ایمان والوں کا وصف ہے کہ جب راہ خدا میں قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے جان کی قربانی ہو مال کی قربانی ہو اولاد کی قربانی ہو وقت کی قربانی ہو اپنا ہم تن چیزیں جو ہے سرمایہ راہ خدا میں وقف کرنے کی بات ہو وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اسی کو جو قرآن پاک نے بیان کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے عطا کیے گئے میں سے وہ عطا کرتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیتے اور وہ ان کا کچھ نہیں ہوتا. وہ جو ہوتا ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کا مالک اللہ ہوتا ہے. انہیں وقتی طور پر مالک بنا دیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ تم کتنا دیتے ہو اس میں سے. اور اس کے بعد جب رب کے فیصلے کے مطابق جب وہ بندہ قربان کرنے لگتا ہے جب وہ بندہ جو ہے رب کی بارگاہ میں دینے لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ مجزہ جافزہ سناتا ہے کہ جاؤ اس کا مال اس کے کام آ گیا اسی کا مال اس کے لیے ذریعہ نجات بن گیا. اور جو رائے خدا میں اختیارات کے باوجود نہیں دیتا اس کا مال کل قیامت کے دن قبر میں آئے گا اور گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. ایسا ڈسے گا کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مال سے دور بھاگے گا. وہ یہ کہے گا کہ یہ کیا ہے کیوں آیا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ ایسا ہے وہ مال ہے جو تو نے چھپا کے رکھا تھا تجوریوں میں رکھا تھا جیب میں رکھا تھا اور نہ جانے کہاں رکھا تھا. اب لے یہ تیرا مال ہے اگر تو اسے راہ خدا میں خرچہ کیا ہوتا تو یہ تیرے لیے ذریعہ نجات بن جاتا. آج تو نے اسے چھپا کر رکھا تھا بہت بولنے کے بعد بھی نہیں دیتا تھا. لے اب اس کا عذاب چکھ. اور اس کے بعد جو ہے گنجے سانپ کا تو آپ کو معلوم ہی ہے دنیا میں اگر کوئی گنجا سانپ کسی کو ڈس لے تو یقیناً موت تو یقینی ہے اور اگر کوئی مشیت نے چاہا موت نہ ہو تو نہیں ہوگی. لیکن اسباب یہ بتاتے ہیں کہ وہ شخص کو جو وہ درد سے کرائے گا اور تڑپ کر مر جائے گا لیکن وہاں پر موت نہیں ہے اس لیے تڑپے گا. جب گنجا سانپ جب اسے ڈسے گا تو زمین کے اندر تک دھس جائے گا. اس قدر وہ ڈسے گا کہ ساتھ زمین کی وہ جو طبق ہے اس میں دھس جائے گا پھر نکالا جائے گا
پھر ڈسے گا، اس طریقے سے اس عذاب میں گرفتار رہے گا۔ تو یہ مال ہے، ہم چاہیں تو مال ہمارے لیے جو ذریعہ نجات بن سکتا ہے، اور ہم چاہیں تو یہی مال ہمارے لیے ذریعہ وبال بن سکتا ہے۔ اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے مال کو خرچہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا موقع آتا ہے، تقریباً لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ آپ انصاف و دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے آپ انصاف و دیانتداری کے ساتھ صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ اس وقت علماء اہل سنت اور جو ہے وہ دارالفتہ کے ذریعے سے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ ہے ایک آدمی کے پیچھے وہ 80 روپے، آج کے حالات کے پیش نظر جو ہے 80 روپیہ ایک آدمی کے پیچھے جو ہے وہ طے ہوا ہے۔ تو جو ہے آپ اپنے فطرے کی رقم بھی جو ہے وہ آپ احساس ذمہ داری کے ساتھ نکالا کریں، آپ اپنا، اپنے بال بچوں کا، اور یہاں تک کہ پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان کا بھی جو ہے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ لہٰذا احساس ذمہ داری کے ساتھ ان دونوں چیزوں کا خیال کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ زکوٰۃ کے مستحقین کو تحقیق کر کے عطا کریں۔ آپ کا رشتہ دار ہے، مفلوق الحال ہے، پریشان ہے، آپ اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان ہے، کافر کو نہیں دے سکتے، مسلمان ہے، آپ اسے زکوٰۃ دیں۔ اور آپ جب زکوٰۃ دیں گے اپنے مستحقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو دو ثواب ملے گا، وہ یہ کہ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور زکوٰۃ کے مستحق کو پہنچانے کا بھی ثواب ملے گا، دو ثواب سے آپ مالا مال ہوں گے۔ جب آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقمیں بچیں، دینے سے بچیں، تو آپ جو ہے اپنے ادارے کا، مدرسہ گلشن طیبہ کا بھی خیال کیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنے قیمتی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدرسہ گلشن طیبہ کا بھی تعاون فرمائیں، صدقہ فطر اور زکوٰۃ اور قیمتی عطیات وغیرہ کے ذریعے سے بھی اس کا تعاون فرمائیں، اور وقتاً فوقتاً جو عید کی شب تک جو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا، آپ سے جو ہو سکے گا، جو بن سکے گا، آپ اس کے ذریعے سے بھی تعاون فرمائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں، کیونکہ پھر تقریباً ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ تیسرے عشرے میں پڑے گا، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ تیسرے عشرے میں پڑے گا غالباً، تو شاید یہ موقع نہ ملے، لیکن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، یہ حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ گھر کا صاف کرنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، یہ ہماری آپ کی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم جناب ابراہیم، جناب اسماعیل خلیل اللہ کو ملا تھا، جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو ملا تھا۔ تو یہ حکم کتنا نرالا ہے، کتنا عظیم الشان حکم ہے کہ رب جو ہے اپنے محبوب آنے بارگاہ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میرا گھر صاف کرو۔ کسی اور کو نہیں کہا، یا یہ نہیں کہا کہ اے ابراہیم تم کسی فلاں صاحب سے کر دو کہ میرا گھر صاف کرے، نہیں، بلکہ یہ کہا اے ابراہیم تم میرے چہیتے ہو، تم میرے مخصوص ہو، تم میرے مقرب بارگاہ ہو، لہٰذا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تم پر یہ ضروری ہے کہ تم میرا حکم بجا لاؤ اور میرا گھر صاف کرو۔ کس کے لیے صاف کرو؟ للطائفین، تو جو طواف کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تم صاف کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو اعتکاف کریں گے ان کے لیے صاف کرو، جو نماز پڑھیں گے ان کے لیے صاف کرو۔ اعتکاف کا مہینہ ہے یہ، شہر اعتکاف ہی ہے یہ، اور اعتکاف کا عشرہ آنے والا ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، ایک نہیں بے شمار فضیلت ہے، میں ان فضیلتوں کا ذکر، وقت نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کروں، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کرنے والا رب کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ مچل کے کہہ دیں، رب کا مہمان ہے، کسی اور کا نہیں، دنیا والے کا مہمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضیافت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا ہے، جتنی زیادہ اس کی حیثیت والا ہوگا اس لحاظ سے اپنے مہمان کا وہ استقبال کرے گا، اس کے تکریم بجا لائے گا، اس کی ضیافت کا انتظام کرے گا۔ لیکن جو پروردگار کا مہمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ رحمت سے اتنا مالا مال فرماتا ہے، اتنا مالا مال فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنی نیکیاں کی جاتی ہو تمام نیکیوں کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ابھی وہ گیا نہیں ہے، جنازے میں شریک نہیں ہوا ہے، مریض کی عیادت کرنے نہیں گیا ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کی مزاج پرسی کرنے نہیں گیا ہے وہ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کے فیصلے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر وہ جو نیکیاں دنیا میں کی جاتی ہو ان تمام نیکیوں کو اپنے اعتکاف والے بندوں کو، اپنے مہمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جس نے اعتکاف کیا، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اعتکاف کیا اسے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ ہیں کہاں پر؟ مسجد گلشن طیبہ میں اعتکاف کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھیونڈی سے چل کر حرم پہنچنے والے ان زائرین، وہ اعتکاف کرنے والے اور طواف کرنے والے، وہاں پر مستقل قیام کرنے والے لوگوں کے برابر آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ آپ یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں،
کتنی عظیم عبادت ہے. اعتکاف آج کی کوئی عبادت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی اعتکاف جیسی اہم عبادت تھی. اس لیے یہ رب کا مہمان ہوتا ہے. جو دعا کرتا ہے پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا, قبول فرماتا ہے. اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ اعتکاف میں کثیر تعداد میں آپ بیٹھے ہیں. ہر سال الحمدللہ میری گزارش ہے, ہر سال الحمدللہ 15 سے 20 لوگ مجھے معلوم ہے, اور بلکہ 22 لوگ تقریباً بیٹھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بیٹھیں اور بیٹھیں, بیٹھنے والے اور بیٹھیں, کثرت کے ساتھ بیٹھیں. اور گھر والے یہ مزاج بنائیں, اگر والد ہے کوئی کام نہیں ہے تو بچے اصرار کریں والد سے کہ ابو آپ بیٹھ جائیں اعتکاف میں, جو ضرورتیں ہوگی ہم آپ کی پوری کریں گے, لیکن آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اور اگر بچہ خواہش مند ہے, والد صاحب حیثیت ہے, کر سکتا ہے اور دیگر اخراجات کو برداشت کرتا ہے, تو باپ اپنے بچوں کو یہ ترغیب دے کہ بیٹا تو بیٹھ جا, جو ضرورت ہوگی میں گھر سے بھیجا دوں گا یا میں خود آ کے دے جاؤں گا اور تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا. اگر یہ کام ہم نے کیا اور یہ ترغیب ہم نے دی تو یقیناً ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے گا, اور پھر اس کی برکتیں انشاءاللہ ہر گھر والا پائے گا. جس علاقے میں بیٹھ رہے ہیں یہ اعتکاف والے جو مہمان ہوتے ہیں اللہ کے, انہوں نے جن کے لیے دعا کر دی, اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا, ان کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ بڑی عظیم محنت ہے, بڑی قربانی ہو. ماہ رمضان میں جگہ جگہ عبادت ہے. جیسے چاہو آپ بٹور لو, نہیں کیا جیسے چاہو اپنے کیا جمع کر لو, بس کام کرنے کی دیر ہے. اور جس قدر عبادت میں محنت کرے گا پروردگار عالم اسے اس کی محنت کے بدلے, اس کے خلوص کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا. ہر موڑ پر نیکی ہے. کمانے والا چاہیے, نیکی حاصل کرنے والا چاہیے, وہ طلب چاہیے, وہ جستجو چاہیے, وہ اخلاص چاہیے, وہ نیت چاہیے, وہ محبت چاہیے. اور پھر دیکھیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانہ رحمت کس طریقے سے جوش مارتی ہے اور کس طریقے سے ہمیں مجزہ جاں فضا ملتا ہے. اور پھر ماہ رمضان ختم ہوگا اور ہوگا حال یہ کہ اگر ہم نے ماہ رمضان کی کما حق قدر کر لی, رب کے منشا کے مطابق ہم نے ماہ رمضان کو پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کی, تو مجزہ جاں فضا یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو ہم بخشتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہم ماہ رمضان کی آخری رات میں ہم بخشنے والے ہیں. اور اعلان کر دو فرشتوں کہ جن لوگوں کو میرے رمضان مبارک کے عام دنوں میں ہم نے بخشا تھا اس سے کئی گنا زیادہ آج کے دن ہم بخشتے ہیں. جاؤ ان کے لیے مغفرت کا پروانہ دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو. تو بڑا انعام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. وقت نہیں ہے کہ میں تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ وہ باتیں تھی, احساس دل تھا کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, احساس ذمہ داری کے ساتھ. اگر آپ بھی آج بھی مسجدوں سے دور ہیں تو قریب ہونے کی کوشش کریں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے ہفتے میں پہلے عشرے میں جو محبت و جذبات تھا وہ اب باقی نہیں رہا. اب پتہ نہیں آپ کو کس چیز نے غافل کر دیا. الحاکم التکاثر, زیادتی مال کی طلب نے آپ کو دور کر دیا ہے, یا پھر جو ہے آپ کی ضرورتوں نے دور کر دیا ہے, یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس نے آپ کو دور کر دیا ہے. اگر آپ کو کسی چیز نے یاد خدا سے دور کر دیا ہے تو آپ احساس کریں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ایمان کی کمیت و کیفیت میں کمی آ گئی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانا میرے نصیب میں نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو آپ اپنا جائزہ لیں اور فوراً جائزہ لینے کے بعد رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں, رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر پلٹ آئیں. ابھی بہت گنتی کے دن ابھی باقی ہیں, تقریباً 15 دن اور باقی ہے, 15 دن جو باقی ہیں. لہٰذا غنیمت جانتے ہوئے لوٹ آئیں, فجر پڑھیں, ظہر پڑھیں, عصر پڑھیں, مغرب عشاء پڑھیں, تراویح پڑھیں, اور پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کریں, روزے رکھیں, تلاوت قرآن پاک کریں, جو ہو سکتا ہے کریں. پتہ نہیں یہ زندگی ملے نہ ملے, زندگی وفا کرے نہ کرے, جو آج ہے کل ہو نہ ہو. لہٰذا جو ہے موقع کو غنیمت جانیں, ثواب کمانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے خزانہ رحمت سے مالا مال فرمائے اور ماہ رمضان کا صدقہ عطا فرمائے, اس کی خیرات عطا فرمائے, اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.